بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات بہت ہی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں سینئر لیڈرشپ پر، اور اس کے حوالے سے کارروائی کا اختیار ہے آئی ایس پی آر کے پاس، فوج کے پاس، آرمی کے پاس۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ریلی نکالی تھی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، ان سے یکجہتی کے حوالے سے، اس میں عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مجھ پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا اور دونوں دفعہ میجر جنرل فیصل نصیر ان قاتلانہ حملوں کے پیچھے تھا۔ اب انہوں نے یہ نام لے دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پہلے ہم نے دیکھا آصف علی زرداری نے ٹویٹ کیا، سابق صدر ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، اور حتیٰ کہ خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اسی حوالے سے کہ جی نام لے کر عمران خان نے تنقید کیا، یہ غلط ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، نہیں چھوڑا جائے گا۔ مگر اس سب کے بعد آئی ایس پی آر نے پھر بیان جاری کیا۔ اب آئی ایس پی آر کا مطلب ہے کہ باقاعدہ فوج کی طرف سے بیان جاری ہو گیا ہے۔ اب یہ بالکل آمنا سامنا ہو گیا ہے، حالات بڑے کشیدہ، بڑے خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فوج میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے اب فوج یا آپ یہ کہیں کہ آئی ایس پی آر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اب معاملہ آگے تک چلا گیا کہ اب خود واضح طور پر، اس کے باوجود کہ صدر نے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا یا وزیر اعظم نے ٹویٹ کر دی، وہ کافی نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر نے خود بھی اس پر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، ان کی پارٹی کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، تو وہ اب معاملہ کہیں رکتا نظر نہیں آ رہا۔ 101 مقامات پر اسلام آباد میں احتجاج کا کہہ دیا ہے تحریک انصاف نے، 101 مقامات پر احتجاج کا۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح عمران خان صاحب نے اسلام آباد پیش ہونا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ خطرات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ اب ہوا کیا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ رکھتا ہوں۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ عمران خان کے سینئر ملٹری افسر کے خلاف بیانات غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد ہیں، یعنی میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف، اور اس میں نام نہیں اس میں اسٹیٹمنٹ میں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ اپنی جو ریلی میں تقریر تھی اس میں یہ کہا تھا۔ پاک فوج کے تعلقات، شعبہ تعلقات علماء کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ الزامات بغیر کسی ثبوت کے لگائے ہیں، یہ بیانات افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 سال سے مسلسل سینئر ملٹری اور انٹیلیجنس آفیشلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ الزامات سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے کہا کہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں، ادارہ ان جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔ اچھا، اب آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں قانونی راستہ اختیار کریں۔ اس پر تحریک انصاف کہہ رہی تھی ہم تو ایف آئی آر درج کروا رہے تھے، وہ ہو نہیں رہی تھی۔ پھر قانونی چارہ جوئی کی بات کی گئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی بے بنیاد الزامات ہیں، سیاسی مقاصد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں ان پر بہت سے مقدمات درج ہو چکے ہیں، بغاوت کے، غداری کے، وہ مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، تاکہ دہشت گردی کے بھی ہیں۔ تو اب آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اب بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ پہلے عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا کہ ریلی میں یہ بات کی کہ جی مجھ پر قاتلانہ حملے میں میجر جنرل فیصل نصیر کا ہاتھ ہے اور دونوں حملوں میں ملوث ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا، بیان جاری کیا، ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی حد عبور کر چکا ہے جسے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے ایک شخص کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، بس بہت ہو گیا۔ غیر ملکی ایجنٹ کی گزشتہ روز کی تقریر سننے کے بعد کوئی محب وطن اس کی پیروی کرنے کا اب سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک شخص میرے آبا و اجداد، میرے بچوں اور میرے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ہم سب نے دفن ہونا ہے، ہم ایک شخص کو اجازت نہیں دیں گے ہماری اقدار اور ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ میجر جنرل، یعنی اب یہ زرداری صاحب نے بھی اپنے بیان میں یہ بات کی، میجر جنرل فیصل سمیت پاک آرمی کے بہادر مایہ ناز افسران پر الزامات دراصل اس ادارے پر حملہ ہے کہ جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ ایک شخص جھوٹ اور دھوکے سے اپنے معصوم کارکنان کو بیوقوف بنا رہا ہے، میں اس شخص سے زوال دیکھ رہا ہوں۔ یہ آصف زرداری صاحب کا بیان تھا۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے بیان جاری کیا، اور پھر عمران خان نے شہباز شریف سے بھی سوال اس بارے میں پوچھے تھے،
اور کہا تھا کہ جی پھر مجھے میرے سوالوں کے جواب تو دیے جائیں. اب شہباز شریف نے ٹویٹ کیا جی کہ عمران نیازیز ایکٹ آف روٹینلی میلائننگ اینڈ تھریٹننگ پاکستان آرمی اینڈ انٹیلیجنس ایجنسی فار دا سیک آف پیٹی پولیٹیکل گینز از ہائیلی کنڈیمنیبل. ہز لیولنگ آف ایلیگیشنز وداؤٹ اینی پروف اگینسٹ جنرل فیصل نصیر اینڈ آفیسرز آف آر انٹیلیجنس ایجنسی کین ناٹ بی الاؤڈ اینڈ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. اب ایک تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود بڑے الزامات لگا چکے ہیں اس وقت کے آرمی چیف پر اور ڈی جی آئی ایس آئی پر, دیگر لوگوں پر بھی, اور بہت سے انہوں نے نام لیے تھے لوگوں کے. اسی طرح آصف زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہہ چکے, اور اسی طرح خواجہ آصف کی تقریر لوگ اب شیئر کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو کھڑے ہو کر فوج کے خلاف اتنی باتیں کی تھیں کہ ہم کوئی جنگ نہیں جیتے اور گوشت نچوڑ دیا, اور یہ سب باتیں وہ بھی شیئر کی جاتی ہیں. اب عمران خان صاحب نے سوال کیا کیا ہے اس ٹویٹ پر شہباز شریف کی, وزیر اعظم کی. عمران خان کہتے ہیں کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلہ حملوں کا نشانہ بنا کے طور پر میں شہباز شریف سے درج سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ نمبر 1, بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ 2, کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ 3, کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتا؟ یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی میں اس قاتل حملے کے پیچھے کون تھا, اس والے سے جے آئی ٹی بنی, اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, اس کو سیبوٹاج کیا گیا. 4تھا پوائنٹ, کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلاء کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہیں. چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرمائے. یہ اب شہباز شریف صاحب نے جو کہا کہ جی یہ نام عمران خان نے لیے ہیں, یہ غلط کیا ہے, اب ایکشن ہوگا, یہ ہوگا, عمران خان نے اس کے جواب میں یہ باتیں یا یہ سوال پوچھ لیے. اب فواد چودھری کہتے ہیں جی میری نظر میں آئی ایس پی آر نے جیسے پریس ریلیز جاری کی یہ طریقہ ٹھیک نہیں. عمران خان نے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی. 22A میں کورٹ میں گئے تو وہ تحقیقات نہیں ہوئی. جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا ہے. اس سے پہلے بلاول ایک فون پر سٹار آفیسر نواز شریف کی تقریر کے بعد ڈی جی سی کو ہٹایا گیا. میں نے کہا نا کہ جی پہلے بھی لوگ ہٹائے گئے. تو اب فواد چودھری نے آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد یہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات کی ہے. تو خود فواد چودھری کہتے ہیں جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے. چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹر پر آئی ایس پی آر پر ردعمل دیا ہے. آئی ایس پی آر نے حیران کو پریس ریلیز جاری کی ہے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملے میں کوئی افسر ملوث ہیں تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالاتر ہیں. ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں. اب یہ تحریک انصاف کی طرف سے ردعمل آ رہا ہے. اسلام آباد میں 101 مقامات پر عوامی اجتماعات کا اعلان کر دیا گیا 14 مئی کو, اور اس کی باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے. جو صدر ہیں اسلام آباد کے تحریک انصاف کے علی نواز امان ان کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اب یہ خبر ہے ہر طرف چل رہی ہے, ہر چینل اس کو چلا رہا ہے, عمران خان سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی تحریک اعلان کے بعد چیئرمین عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو حراست میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حکمران اتحاد نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کی حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کا اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا گرین سگنل دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ سب کو گرفتار کر لو, عمران خان سمیت کوئی نہ بچے. مذکورہ رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے اہم ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپ دیا گیا ہے. حکمت عملی کے تحت وزارت داخلہ نیب, ایف آئی اے اور پولیس کی مدد سے گرفتاریاں کرے گی. یعنی تمام اداروں کو, نیب, ایف آئی اے, پولیس, کوئی بھی ادارہ نہیں بچے گا, سب اکٹھے دھاوا بولیں گے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا اہم رہنماؤں کی گرفتاریوں کے لیے ان کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں جس پر جلد عمل درآمد متوقع ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ فیصلہ کن انہوں نے کارروائی کا کہہ دیا ہے, حکومت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی, اور اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. صرف اور صرف عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے. چند دن اور انتظار ہے کہ کیا سپریم کورٹ فیصلہ دیتی 14 مئی کو الیکشن پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا تو کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے بتایا اسلام آباد میں 101 مقامات پر احتجاج,
اور اس کے علاوہ بھی ملک کے کئی شہروں میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ 10 کے بعد وہ جلسے شروع کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، وہاں پر جلسوں کا انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے۔ تو اب دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ سب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اب صورتحال بہت زیادہ کشیدگی کی طرف اور یعنی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لڑائی کی طرف جا رہی ہے اور حالات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کارروائی کی تیاری پوری طرح سے شروع کر دی ہوئی ہے۔ پہلی احتجاج کی کال تحریک انصاف کی طرف سے ISPR کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، اس کا جوابی بیان بھی آ گیا ہے، تو وہ کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، کوئی معذرت نہیں کر رہے، تو لہٰذا کشیدگی بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو اس معاملے پر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔